یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 57 تک میں نے پڑھی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات بیان فرما دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ان خواتین سے بلا کر پوچھا جائے تو حقیقت حال کھل کر سامنے آ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات بالکل ظاہر ہو گئی۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو میں پاک نہیں قرار دیتا، کیونکہ نفس جو ہے انسان کا وہ برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اس کو نفس امارہ کہا گیا یہاں پر۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس سے مراد ہے وہ خیالات، وہ جذبات، وہ خواہشات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ وہ خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں تو شروع میں انسان کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے ابتدائی طور پر، یعنی چونکہ نفس کو لذت کی تلاش ہے، راحت کی تلاش ہے، تو جس چیز میں اس کو مزہ آئے اس کی طرف وہ راغب ہوتا ہے اور انسان کو وہ لذت والی چیز حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اگر وہ لذت والی چیز گناہ ہے تو اس کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ تو وہ ابتدا جو ہوتی ہے انسان کے نفس کی، وہ جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت یہ نفس اس کا نفس امارہ کہلاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے امارہ کہا ہے۔ لیکن جب اس نفس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے تو اس جد و جہد کے نتیجے میں وہ نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھار رہا تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو گناہوں پر ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو بہت بری بات ہوگی، یہ کیا ہے تو تم سے بہت غلطی ہوئی ہے۔ یہ ملامتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور یہی اصلاح کا آغاز ہوتا ہے، انسان کی اصلاح کا آغاز ہوتا ہے نفس لوامہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ یعنی ایسا نفس جو انسان کو ملامت کرے بری باتوں پر۔ ملامت کرنے کے دونوں معنی ہے کہ تم سے فلاں کام غلط ہو گیا تھا، میں اس پر ملامت کرتا ہوں، اور دوسرے معنی یہ کہ آئندہ کے لیے تمہیں منع کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ تو یہ نفس لوامہ جو ہوتا ہے اس کو قرآن کریم نے بڑا پسند کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے گناہوں کے اوپر۔ قسم کھانے کے معنی کیا ہے کہ یہی نفس لوامہ جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے بچا کر پھر قیامت کی گھڑیوں میں کام آئے گا۔ اس لیے قیامت کا ذکر، قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم۔ پھر جب یہ نفس لوامہ کے نتیجے میں بندہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، مشق کرتا رہتا ہے بچنے کی، تو ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں اس کی خواہش مٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر، یعنی اب اس کے دل میں خواہشات ہی غلط پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ نیکی کی زندگی پر اس طرح مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس میں دوسرا خیال ہی نہیں آتا۔ اس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔
النفس المطمئنہ، اس کا بھی ذکر قرآن کریم ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ جب کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ اس حالت میں کہ تم بھی راضی اور تم سے تمہارا اللہ بھی راضی۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، لیکن یہ نفس لوامہ کی چوٹیں کھا کھا کر ہوتا ہے۔ جب نفس لوامہ انسان کے دل پر چوٹیں لگاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، اب ہرگز نہ کرنا، اب ہرگز نہ کرنا، اب توبہ کر لو، اب استغفار کر لو، اللہ سے رجوع کر لو، تو یہ جب چوٹیں کھا کھا کر وہ آدمی بالکل اس موقع پر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کام کے لیے ہے، یہ نفس کو بنایا کہ اس کو بس چوٹیں لگاؤ، نفس لوامہ کی چوٹیں لگاؤ اور گناہوں سے اس کو بچاؤ اور بچانے کی فکر میں پڑے رہو۔ تو جتنا اس پر چوٹ لگاؤ گے اتنا ہی اس آئینے کے بنانے والے کے دل میں محبوب ہوگے۔ لہذا نفس لوامہ ہے جو انسان کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرماتے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی برات تو ظاہر ہو گئی۔ جس وقت برات ظاہر ہوئی اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے، عورتوں کو بلا کر ان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے حقیقت حال بتا دی۔ تو اب بادشاہ نے کہا وقال الملک، جس بادشاہ نے یہ ساری عورتوں سے مکالمہ کیا تھا اس نے کہا کہ ایتونی بھی، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلص لنفسی، میں ان کو خالص اپنے لیے قرار دوں گا، خالص اپنے لیے رکھوں گا، یعنی اپنے پاس رکھوں گا، اپنے جو میرے بادشاہت کے کام ہیں اس میں ان سے صلاح مشورے کروں گا، ان کو خالص ان لوگوں میں شمار کروں گا کہ جو انسان کے یا کسی بادشاہ کے سب سے زیادہ قریب مشورہ دینے والے ہوتے ہیں۔ استخلص لنفسی، کیا معنی؟ استخلاص کے لفظی معنی ہوتے ہیں خالص کر لینا، اور خالص کرنے کے معنی یہ ہے کہ بس اب میرا ہو کے رہے گا، وہ میرا ہی مشیر ہوگا، کسی اور کا نہیں، اس کو میں خالص کر لوں گا اپنے آپ کے لیے۔ چنانچہ اب وہی بات ہے قرآن کی کہ جو خود سمجھ میں آ رہی بات کہ جب بادشاہ بلا رہا ہے تو یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے آ گئے ہوں گے اور آ کر ملاقات ہوئی ہوگی بادشاہ سے۔ یہ سب باتیں حذف کر کے باری تعالیٰ فرماتے فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے بات کی۔ دونوں باتیں ممکن ہیں اور دونوں باتیں ہوئیں۔ ظاہر ہے جب بلایا تو ان سے کچھ کہا ہوگا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے جو میرے خواب کی تعبیر بتائی تو ذرا میں خود آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں وہ تعبیر، کیونکہ مجھے وہ تعبیر بالواسطہ پہنچی، براہ راست آپ کے منہ سے نہیں سنی، تو آپ اپنے منہ سے بتائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ تعبیر لوٹا دی، یعنی دوبارہ بیان کر دی جو پہلے بیان کی تھی، بلکہ انہوں نے اس خواب کی کچھ ایسی جزوی باتیں بھی بیان کی جو
اس سے پہلے بادشاہ نے کسی کو بتائی نہیں تھی. مثلا یہ کہ یہ جو گائیں ہیں، یہ 7 گائیں موٹی اور 7 گائیں پتلی، اتنی کہا تھا نا. وہ 7 گائیں کہاں سے آئی تھیں اور کس طرح آئی تھیں، یہ خواب میں کیا دیکھا تھا، یہ 7 جو خورشے تھے دیکھے تھے، وہ 7 خورشے کیسے تھے، ان کی کیفیات کیا تھیں، یہ ساری باتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتا دی کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا. بادشاہ حیران ہوا کہ میں تو یہ تفصیلات کسی کو بتائی نہیں تھی، اور یہ نہ صرف یہ کہ مجھے تعبیر بتا رہے ہیں بلکہ اس خواب کی وہ تفصیلات بھی بتا رہے ہیں جو میں نے کسی اور کو بتائی نہیں، میرے سوا کسی کو معلوم نہیں. جس سے معلوم ہوا کہ یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی خبریں آتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ خواب کی تعبیر تو بتائی اور اس کے اندر طریقہ بھی بتایا، تو اس طریقے پر کیسے عمل کیا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلے 7 سال ہیں اس میں پہلا کام تو یہ کریں کہ کھیتوں کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں. جتنا پہلے محنت کرتے تھے اس سے زیادہ محنت کریں. پہلے اتنا پانی نہیں دیتے، اب زیادہ پانی دیں. پہلے اتنی کھاد نہیں دیتے، اب زیادہ کھاد دیں. مطلب یہ کہ جتنی بھی زراعت کو زیادہ کامیاب بنانے کے طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کریں، اور اس دوران جو بھی پیداوار ہو اس پیداوار کا کچھ حصہ، اور میں کہتا ہوں 5واں حصہ، وہ آپ الگ اٹھا کے رکھ لیں. وہ نہ خود کھائیں نہ کسی اور کو کھانے دیں. اور وہ 5واں حصہ جب آپ اپنے پاس رکھ لیں گے تو اس کے بعد وہ سارے اگلے سال کے لیے کام آئے، اگلے 7 سالوں کے لیے کام آئے گا. ساری اس کی تفصیل منصوبہ بندی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی. فلما کلمہ کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں. تو اس کے جواب میں بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. مکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کو جگہ مل گئی ہو، کسی جگہ کا مالک بن گیا، کسی جگہ کا اقتدار حاصل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مکین. تو مطلب یہ کہ تمہیں یہاں پر مکمل اختیار حاصل رہے گا میرے پاس رہنے کے دوران، اور تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور ساتھ ساتھ تم پر بھروسہ کیا جائے گا. یعنی ہم تم سے وہ کام لیں گے جو صرف بھروسے والے لوگوں سے لیے جاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں بادشاہ نے 2 باتوں کا واضح طور پر اعلان کر دیا. ایک یہ کہ میں ان کو خاص اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں، دوسرا یہ کہ میں تمہیں ایک قابل اعتماد شخص بنا کر اپنی جگہ پر تمہیں اچھا مقام دوں گا، قابل اعتماد مقام دوں گا تمہیں اونچا. جس کے معنی یہ ہوئے کہ بادشاہ نے خود اپنی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیشکش کر دی کہ آپ میری حکومت کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں گے. پیشکش ہی نہیں کر دی بلکہ ایک طرح سے متعین کر دیا، تقرر کر دیا. انک الیوم لدینا مکین امین، کوئی نہ کوئی عہدہ تو دینے کا فیصلہ کر لیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر نگہبان مقرر کر دیں.
انی حفیظ علیم، میں چیزوں کی حفاظت بھی خوب کر سکتا ہوں اور اس کام کا علم بھی مجھے پوری طرح ہے۔ اب یہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ خود تجویز کیا کہ مجھے آپ ایک طرح سے وزارت خزانہ دے دیں، اجعلنی علی خزائن الارض، وزارت خزانہ طلب کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب یہاں سے بعض حضرات نے اس کے اوپر یہ اشکال کیا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی عمارت کا عہدہ خود طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ تمہاری طلب کے بغیر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی ہے، اور اگر تم طلب کر کے لو عہدہ، اس کے لیے کوشش کرو، دوڑ دھوپ کرو، لوگوں سے سفارشیں کرواؤ اور پھر کوئی عہدہ حاصل کرو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ بچائے، تمہارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اب تم ہی طلب کر رہے تھے یہ عہدہ، تم ہی نمٹو اس سے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تم خود پوری کرو، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ العیاذ باللہ، بڑا خطرناک لفظ ہے۔ تو اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ کسی عہدے کی خود طلب کرنا یہ جائز نہیں، لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے وزارت خزانہ دے دیجیے۔ تو پہلی بات تو یہی سمجھ لیں جو میں نے ابھی عرض کی کہ خود سے انہوں نے عہدہ طلب نہیں کیا، عہدہ دینے کا فیصلہ تو بادشاہ پہلے کر چکا تھا، یہ کہہ کر کہ استخلص لنفسی، اس کو میں اپنے خالص اپنے رکھوں گا، اور یہ کہہ کر کہ آپ انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن سے تم ہمارے پاس بہت قابل اعتماد ایسے شخص ہوگے جو بڑا مرتبہ رکھے گی، بڑے مرتبے کی بات کر دی، معتمد ہونے کی بات کر دی، اپنے لیے خالص کرنے کی بات کر دی، تو یہ بات تو پہلے ہی سے متعین کر لی کہ ان کو کوئی عہدہ دینا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اگر مجھے کوئی عہدہ دینا ہے تو مجھے وزارت خزانہ کا عہدہ دے دیں۔ عہدہ دینا تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا، اب انہوں نے اس میں سے انتخاب کیا وزارت خزانہ کا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ خود تعبیر خواب کے اندر بتا چکے تھے کہ بڑا سخت وقت آنے والا ہے، اور 7 سال تو خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال جو آئیں گے وہ بڑی مصیبت کے ہوں گے، قحط کے ہوں گے۔ اس موقع پر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ پیداوار کو تقسیم کرنے کے لیے انتہائی منصف مزاج شخص کی ضرورت ہے، اور اندیشہ ہے کہ اگر یہ موجودہ لوگوں کے ہاتھ پڑ گیا یہ معاملہ کہ وہ پیداوار ہم نے کہا ہے کہ چھپا کر رکھیں، محفوظ کریں، تو وہ اگر ان لوگوں کے ہاتھ پڑ گیا جو ناجائز حرام خوری کے عادی ہیں، تو لوگوں کو بھوکا مار دیں گے اور خود جو ہے وہ کھا کر بیٹھ جائیں گے۔ ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ میں یہ ذمہ داری سنبھال لوں، اور اسی کے تحت حضرات فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ خود عہدہ قبول نہیں کروں گا تو دوسرے لوگ فساد مچا دیں گے، لوگوں کے حقوق برباد ہوں گے، ناانصافیاں اور ظلم ہوگا،
اور میں جا کر اس عہدے پر جا کر اس ظلم سے لوگوں کو بچا سکوں گا، تو اس صورت میں کوئی عہدہ خود سے طلب کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ یہ طلب کرنا یہ اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے جاہ کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے نہ ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں، اور کوئی دوسرا ہے نہیں جس نظر نہیں آ رہا کہ جو یہ کام کرے، تو اس لیے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کہ بھئی میرے سوا کوئی ہے نہیں دوسرا، یہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے ہی کرے نا۔ اس میں حضرت نفس و شیطان جو ہیں وہ ہر وقت ساتھ لگے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم سے زیادہ بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی دنیا میں، تم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، تم جو کام کر سکتے ہو وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی اس کو دماغ میں یہ بات بٹھا دی اس نے، تو اب یہ اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی خلوص دل سے یہ سمجھتا ہو کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، میں دوسرا ہے ہی نہیں کوئی ایسا جو یہ کام کر سکتا، تو یہ فیصلہ کرنے میں بھی اپنے نفس کو ٹٹول کر فیصلہ کرے کہ یہ میرے حب جاہ کی وجہ سے تو نہیں آ رہا، یہ خیال حب مال کی وجہ سے تو نہیں آ رہا، پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، یا اللہ میں حب جاہ سے مجھے بچائیے، حب مال سے بچائیے، اور واقعی اگر میرا جانا فائدہ مند ہے تو پھر مجھے توفیق دیجیے، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے یہاں سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے۔ آگے فرمایا انی حفیظ علیم، میں جو خزانے کا منصب مانگ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو خزانے کے اوپر جو شخص مامور ہو، خزانے پر مامور ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کی آمد و خرچ کا حساب رکھتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ جو کچھ اس کے پاس مال یا خزانہ ہے اس کی حفاظت کا ہنر جانتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی بے پرواہی کے ساتھ اس نے وہ خزانہ کہیں ڈال دیا اور لوگ اڑا کے لے گئے اور یہ کلاش ہو کے رہ گیا۔ تو حفاظت یعنی جو اموال اس کے سپرد ہیں ان کی حفاظت کا ہنر ہونا چاہیے اس آدمی کے اندر۔ اب حفاظت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، ایک حفاظت کا طریقہ ہر جگہ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ حفاظت کا طریقہ کبھی یہ تھا کہ تجوری میں رکھ دیا اور تالا ڈال دیا اور تجوری کسی محفوظ جگہ پر رکھ دی، یہ بھی حفاظت۔ اور جس دور میں جس طرح کی حفاظت کے طریقے بھی ہوں، اب جیسے اب کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے سارا سسٹم، تو اس کے حساب سے حفاظت۔ تو حفاظت کا طریقہ جاننا پہلا کام، حفاظت کرتا ہوں میں، اس میں کوئی پیسہ ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرا یہ کہ علیم، یعنی اس بات کا مجھے پورا علم حاصل ہے کہ کتنے پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دو صفتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کے پاس کوئی امانت ہو اور جس کے پاس کوئی تقسیم کا عہدہ ہو، یہ ہیں دو بنیادی شرطیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ حفاظت کرنا جانتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ کس جگہ پر کتنا خرچ کرنا ہے۔ اس لیے دونوں صفتیں بیان، انی حفیظ علیہ۔ آگے باری، اب یہ اس میں ایک اشکال اور بھی ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنی اچھی صفت بیان فرما رہے ہیں، خود اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے اندر حفاظت کی صفت بھی ہے اور علم کی بھی صفت بھی ہے۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا لا تزکوا انفسکم،
اپنی تعریف مت کیا کرو. اور اسی طرح رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے کہ آدمی اپنی تعریف کرتا رہے. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی تعریف کرنا اس جگہ منع ہے جہاں پر مقصود اپنی چودراہٹ بنانا ہو، جہاں مقصود لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانا ہو، جہاں جس سے پیسے کمانے مقصود ہوں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی صفت اس طرح بیان کرے جہاں اس کی ضرورت ہے کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی اہل ہے. میں نے کل بھی اس کی مثال دی تھی آپ کو کہ ایسا شخص کوئی عالم ہے تو وہ جب کوئی مسئلہ بتائے تو یہ بتا دے کہ بھئی میں عالم ہوں، ایسے ہی الٹپ بات نہیں کر رہا ہوں. تو اسی طرح جہاں پر ضرورت ہو اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات کا پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے، وہاں اگر کوئی آدمی اپنی کوئی اچھی صفت بیان کر دے تو یہ منع نہیں ہے. یہ بھی اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا. اقتدار عطا فرمایا. اقتدار عطا کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق ان کو وزیر خزانہ بنا دیا اور انتہائی معتمد وزیر خزانہ بنایا. انہوں نے اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے اس بات کی سرتوڑ کوشش کی کہ ان سالوں میں پیداوار خوب بڑھے. پیداوار بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے حضرت یوسف علیہ السلام. چنانچہ عام سالوں کے مقابلے میں جس سال انہوں نے انتظام سنبھالا پیداوار بہت بڑھ گئی. اور ساتھ ہی یہ کیا کہ وہ جیسا انہوں نے خود مشورہ دیا تھا اس پر عمل یہ کیا کہ اس کے جو تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے تقسیم کرتے اور باقی خوشوں کے اندر محفوظ کرتے. اس کے لیے انہوں نے گودام بنا لیے تھے مختلف جگہوں پر جہاں پر گوداموں کے اندر وہ غلہ محفوظ رہتا تھا. اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ انتہا درجے کی خوشحالی تھی اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگ رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے محل کے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا، یعنی جو ان کے خدام تھے، کہ میں صرف دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاؤں گا تاکہ وہ بچت آئندہ لوگوں کے لیے کام آئے. تو سارے دن میں ایک مرتبہ دوپہر کو کھانا کھاتے اور باقی جو ہے وہ بچا کر رکھتے. 7 سال اس طرح گزرے. تو اس 7 سال کے دوران ہوا یہ کہ ایک سال تو وزیر خزانہ کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کام کرتے رہے. اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ انہوں نے بہترین انتظام سنبھالا ہوا ہے اور ساری رعایا خوش ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مجلس منعقد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا. یعنی یہ کہا کہ اب بادشاہ جو ہے ان کے سپرد ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف کو زمین کے اندر. یتبوأ منہا حیث یشاء، اس زمین میں سے وہ جس جگہ چاہتے اپنا ٹھکانہ بنا سکتے تھے. یا یہاں تعمیر کریں گے تو پوری زمین پر انہیں مکمل اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کریں.
نصیب برحمتنا من نشاء، اور اس طرح ہم اپنے رحمت پہنچاتے ہیں جس کو چاہ. کہ کہاں کنویں میں پڑے گئے تھے، ڈالے گئے تھے، اور کہاں ان کو غلام بنا لیا گیا تھا، بازاروں میں بیچا جا رہا تھا، کہاں جیل میں پڑے ہوئے تھے، اور کہاں ان کو ہم نے پوری زمین کا اقتدار عطا کر کے بادشاہ بنا دیا کہ یتبع منہا حیث یشاء. اب یہ حکومت بھی ان کی 7 سال جو خوشحالی کے تھے وہ رہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے 7 سال آنے والے تھے تنگی کے، اس کا ذکر آگے آنے والا ہے. لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے جو یقیناً دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب ملنا آسان نہیں ہوتا. وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب سے اپنے والد سے جدا ہوئے، ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ والد کو مجھ سے کتنی محبت ہے، اور میری جدائی سے وہ کتنے بے چین ہیں، مجھ سے ملنے کے کتنے آرزو مند ہیں. لیکن کنویں سے جب نکالا گیا تو اس وقت ہی ان قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو ظلمن ڈال دیا گیا، مجھے اپنے باپ کے پاس واپس پہنچا دو. چلو وہ لے گئے زبردستی کر کے، مصر پہنچ گئے. مصر کے اندر غلام بنا کے بیچا جا رہا ہے. وہاں کہہ دیتے غلام چلو. اس کے بعد پھر عزیز کے گھر میں پناہ ملی تو وہاں ان سے کہتے بھائی چلو میں جو کچھ آپ کی خدمت ہے کرتا رہوں گا، لیکن میرے والد پریشان ہیں، میرے والد کو کوئی اطلاع کر دو کہ میں خیریت سے ہوں. تو کوئی بنا تو نہ کرتا، وہاں بھی نہیں کیا. پھر جو ہے جیل میں چلے گئے. اب جیل سے بھی تو بہت سے پیغامات بھیجے جاتے ہیں اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، تو وہاں سے کوئی پیغام بھیجتے تھے. اور جب وہاں سے بھی نہیں بھیجا تو اب بادشاہ بن گئے. بادشاہ بن کے سورہ مصر پر حکمرانی کر رہے ہیں. اس وقت تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا، بلکہ عام حالات میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے باپ کے قدموں میں جا کے سر رکھتے کہ آپ کی دعاؤں سے مجھے اتنا بڑا اقتدار نصیب ہو گیا، بلکہ میں آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں. لیکن بادشاہ بننے کے بعد بھی 7 سال جو خوشحالی کے سال تھے، اس میں بھی نہ کوئی اطلاع دے رہے ہیں، نہ کوئی خبر دے رہے ہیں، نہ باپ کے پاس جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقہ پیدا کرتے ہیں جس سے کہ آگے جس کی تفصیل آئے گی نہیں کی. کیا مسئلہ ہے یہ؟ کیا مسئلہ ہے یہ؟ عقل حیران ہوتی ہے. تو عقل حیران ہوتی ہے. تو کوئی اس کا